मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अल्लाह से दुआ मांगता है, ज़िंदगी भर मांगता रहता है और अल्लाह ज़िंदगी भर दुआओं को कबूल करते रहते हैं, लेकिन इसको नज़र नहीं आ रहा होता। इसको नज़र कि अल्लाह अपने तरीके से दुआ कबूल करता है। अगर अल्लाह ऐसे दुआ कबूल करे ना, आपने इधर कहा है अल्लाह मेरी तनख्वाह डबल कर दे, ऑफिस गए, बॉस ने कहा कि जनाब नए वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है उसकी मंजूरी हो गई, ठा ठा करके ऐसे दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं तो गैब पर ईमान ख़त्म। फिर तो दुआ की तरगीब देने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सब लोग मुसल्ला लेके मस्जिद में आ जाएंगे, सारा दिन दुआएं मांगते रहेंगे कि अल्लाह से जो मांगो मिलता है। खरबूजा मांगो खरबूजा मिलता है, तरबूज मांगो तरबूज मिलता है, इफ्तारी में पकोड़े मांगो पकोड़े मिलते हैं, समोसे मांगो, भूख लग रही है क्या करें, समोसे मिलते हैं, जो मांगो वो मिलता है। तो दुआएं तो लाजमी कबूल होती हैं, लेकिन अंदाज वो होता है जो अल्लाह अल्लाह करते हैं। अल्लाह कहते हैं मैं अपने तरीके से करूँगा। अब उसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है कि कैसे कबूल होती है। बाज़ दफ़ा जो चीज़ मांग रहे हैं अल्लाह वही दे देता है आपको, बाज़ दफ़ा उसका मुतबादिल दे देता है, ऑल्टरनेट दे देता है, बाज़ दफ़ा ना ऑल्टरनेट देता है ना वो चीज़ देता है। कोई मुसीबत आने वाली होती है, इस दुआ की बरकत से उस मुसीबत को टाल देता है। आप अपने बेटे के लिए, बच्ची के लिए दुआ मांग रहे हैं, इसको ठीक कर दे, वो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी ने बीमार होना था, अल्लाह ने उससे वबा को टाल दिया। तो जिनका गैब पर ईमान होता है वो तो मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। पता है भाई, ये हो नहीं सकता कि जिस खुदा ने कहा है कि मेरे सामने हाथ उठाओ, हदीस में आता है अल्लाह में इतनी गैरत है कि जब कोई अल्लाह के सामने हाथ उठा के मांगता है तो अल्लाह को खाली हाथ लौटाते हुए हया आती है। बड़े सेठ के पास कोई भिखारी जाए और पैसे मांगे और वो उसको धुतकार दे तो भिखारी कहेगा ना, यार नाम तो बड़ा सुना था आपका, बड़े सखी हो। तो अल्लाह को हया आती है कि इन हाथों को खाली लौटाए, देता है लाजमी। तभी हमने अहलुल्लाह को देखा है कि मांगते बहुत हैं, बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं। लोग उनको बेवकूफ़ समझते हैं कि यार ये हर वक्त मुसल्ले पे दुआएं मांगते रहते हैं लंबी लंबी, मिलता तो कुछ है नहीं। उन्हें पता है कि ये बहुत मिलता है अल्लाह से मांगने से, लेकिन अल्लाह का अंदाज ऐसा होता है कि सिर्फ वो मांगे जिनको गैब पर यकीन है। याकूब अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी मांगते रहे अल्लाह ताला से, उस मांगने का बदला क्या मिला है? दूसरा बेटा भी अल्लाह ने छीन लिया। अजीब बात है या नहीं है? पहला बेटा गुम हुआ तो अल्लाह से उसके मिलने की दुआएं मांगते रहे। दुआ क्या कबूल हो रही है? कहत पड़ गया, खाने पीने से भी गए, उससे बड़ी मुश्किल। राशन लेने के लिए भेजा मिस्र अपने बेटों को, तो दूसरा बेटा भी बोलो गया, वो भी बादशाह ने रख लिया। रोते रोते आंखों की बीनाई चली गई। आपकी औलादें आपसे क्या कहने लगी? तल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ, अल्लाह की कसम आप यूसुफ को अभी तक याद रखा हुआ है। हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन, आपकी जान न चली जाए
تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا۔ جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا، اس وقت یہ الفاظ کہے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، گھر والے کہنے لگے کیا آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا، بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھول جاؤ، اس کو ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت، ظاہر ہے اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا، کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کے دل سے غم نہیں نکلا، لیکن اس غم کو لے کر زندگی گزار دی، کسی کے سامنے اللہ کی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے کہ دوسرا بیٹا بھی گیا، بیٹوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو رکھ لیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، باپ نے کہا تم نے جیسے پہلے ایک کہانی گڑھی تھی دوبارہ سے ایک کہانی گڑھ لی ہے۔ حالانکہ اس دفعہ بیٹے سچ بول رہے تھے، چوری تو نہیں کی تھی لیکن الزام لگا تھا چوری کا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے دوسرے بیٹے کے جانے پہ ایک لفظ ناشکری کا زبان سے نہیں نکالا، بلکہ کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا، صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ وہ مجھے تسلی دے رہا ہے، اس میں خیر ہوگی، ہمارا کام ہے مانگنا، ہم بھکاری ہیں۔ یہ تو ملحد اور خدا کے منکر لوگ ہیں جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ او بھائی ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ رب کیسے دے رہا ہے، ہمیں اس نے پابند بنا دیا مانگو، تو ہمیں اہل اللہ کو تو مزہ اس سے آتا ہے کہ اس نے ہمیں بول دیا مانگو، وہ اتنا بھی دے، مانگنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے، پھر دوسرا بیٹا بھی چھن گیا، کوئی لفظ مایوسی کا زبان سے نہیں نکالا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے، کیونکہ اس کو قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی نا دعا، یہ زبان سے کیا لفظ نکالتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر اللہ قبول بولو نہیں کرتا۔ جیسے معاذ اللہ نقل کفر کہ یعقوب علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ اللہ کئی سال سے دعا مانگ رہا تھا بیٹا مل جائے، مگر تو نے تو دوسرا بھی چھین لیا، لہذا ثابت یہ ہوا کہ میں مانگتا تو ہوں لیکن اوپر والا قبول بولو نہیں کرتا۔ اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے، تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔
اس سے پہلے ہو رہی تھی. آپ نے یہ لفظ کہہ دیا اس کو ہلکا سمجھ کے. اللہ کے ترازو میں یہ کلمہ، یہ چھوٹا سا جملہ بہت بھاری ہے اللہ کی غضب کو دعوت دینے کے لیے. اللہ کہتے ہیں مجھے تانا دے دیا کہ میں قبول نہیں کرتا. گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے نا، عورت کہتی ہے، مرد کھلا کھلا کے تھک جائے، بیوی کہتی ہے ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے کھلاتے نہیں ہو. بعض دفعہ آدمی کو غصہ آتا ہے کہ اب میں ہاتھ اپنا تنگ کر کے دکھاؤں گا، اب انڈے نہیں لے کر آؤں گا. میں کہتا ہوں چنگیز خان بھی، اگر کوئی چنگیز خان کی اولاد ہے نا، اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیوی کہے کہ 6 انڈے چاہیے اور وہ ان 6 کو 4 کر کے دکھا دے کہ نہیں آج 4 انڈے آئیں گے 6 نہیں آئیں گے. کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہو. تو استنبول کیسے فتح کرو گے؟ صحیح، استنبول کیسے فتح کرو گے؟ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا تھا نا. ایک بڑے بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، اور بنی اسرائیل کے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے فرعون نے ارادہ کیا اس کو بھی قتل کروں. فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. فرعون نے کہا اچھا. فرعون نے کیا کہا؟ ٹھیک، اٹ از اوکے، نو پرابلم. سمجھتے ہو؟ تو یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے کہ جب فرعون جیسا آدمی گھر میں فرعون نہیں تھا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں یار. چلتے رہو جیسے زندگی گزار رہے ہو، جتنے انڈے کہے ہیں اتنے لے آیا کرو.